الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال في مقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال في مقام آخر لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کریں، اور جو کوئی اپنی مرضی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ واضح طور پہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حدیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قائم کر دی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو عطا کر دیں اس پہ عمل کرو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تیرا بھلا کام، تیری نیکی تجھے خوش کر دے، اور جب تیری برائی تجھے ناخوش کر دے، بری لگے، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ،
تو مومن ہے۔ تمام تر تعریفات حمد و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم، روزی رساں، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈبی تارنے والا، کھوٹی کھری کرنے والا، تمام تر تصرفات، تمام تر اختیارات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب ترین فرشتہ جبریل امین کی وساطت سے اپنی کلام مقدس کو ان کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اتارا، اور یہ کلام مقدس 30 پاروں کی صورت میں ہر فرد بشر کے لیے، تمام بنی نوع انسانی کے لیے مکمل دستور حیات ہے، مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر موڑ پر ہر انسان کی کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی فرماتا ہے، جس رہنمائی کے مطابق عمل کرنے والا کوئی بھی انسان اپنے شب و روز، اپنے لیل و نہار، اپنی غمی اور خوشی کو اس کے مطابق گزارتا ہے، بسہولت بآسانی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے شب و روز، لیل و نہار، اپنی غمی اور خوشی قرآن و سنت کے مطابق گزار کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے۔ مجھے سامعین کرام، یہ سورہ احزاب ہے، ایک آیت مبارکہ اور 3 آیتیں دوسرے مقام سے چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یہاں ہم ان آیات کو ملا کے اس حدیث کے ساتھ ہے، جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو ایک مضمون سامنے آتا ہے کہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، مسلمان کون ہے۔ اس آئینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو، میں نے اور آپ نے پرکھنا ہے کہ کیا میں اور تو اس طرح کا مومن اور مسلمان ہے جس طرح کا مومن اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ بات صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کرنی ہے، کوئی بات اپنی طرف سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتا، ہر چیز کی ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہے ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد تمہارے اختیارات ختم ہیں، تمہاری مرضی ختم ہے، تمہاری منشا کے مطابق کوئی کام نہیں ہوگا، مرضی چلے گی، حکم چلے گا، منشا چلے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، بس تم بالکل بے اختیار ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود، مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، تو اللہ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی۔ اور اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا، جو آدمی نافرمانی کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی مرضی اپنی کرتا ہے، غمی اور خوشی میں، اپنے عادات و اطوار میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے بود و باش میں، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، جتنے معاملات ہیں پابند ہے، اگر اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ نافرمان ہے۔ جو نافرمان ہے
فقد ضل ضلالا مبینہ، وہ تو گمراہ ہو چکا ہے، واضح طور پہ وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ مبینہ کے لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو شکر ہے، اگر نہیں مانتے تو فکر ضرور کرنا پڑے گا۔ اسی مضمون کی کچھ آیات چلائیں گے اور کچھ احادیث چلائیں گے اور بات کلیئر کریں گے کہ کیا میں گریبان میں اگر منہ ڈال کے رات کو سوتے وقت دیکھوں کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی میں نے ایمان والا کام کیا ہے، میں نے اسلام والا کوئی کام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اللہ زیادہ کرنے کی توفیق دے دے، اگر نہیں کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نیکی کے کرنے کی توفیق عنایت فرما دے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، چند ایک باتیں سنیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ مانو اس کو۔ کیا کہا؟ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ مسلمانوں، مومنوں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، سود کو چھوڑ دو، یہ کھانا ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جرم ہے۔ اور جرم بھی بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ لدرہم الربا، سود کا ایک درہم کھانے والا آدمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد، اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا گناہ 36 بار، ستۃ و ثلاثین، 36 بار بدکاری کا ارتکاب کرنے کی جتنی سزا ہے اتنی ایک سود کا ایک درہم کھانے کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم نے مسلم معاشرے میں کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے، تو نے سود کو چھوڑ دیا ہے؟ کون ہے کوئی مائی کا ہاتھ کھڑا کر کے نہیں بتا سکتا کہ میں نے سود چھوڑ دیا ہے؟ اور یہ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا سیاتی علی الناس زمان لم یبق احد الا اکل الربا، ایک زمانہ آئے گا سب لوگ سود کھائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فمن لم یاکلہ، جو اس کو نہیں کھائے گا، اصابہ من غبارہ، تو اس کا گرد و غبار تو ضرور اس تک پہنچ جائے گا۔ یہ سود جو ہے ہر آدمی، میں بھی، تو بھی، سب اس میں ملوث ہو چکے ہیں اور سب کھا رہے ہیں، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ ایسے برے طریقے سے ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے کہ ہم اسے جان چھڑا نہیں سکتے۔ کیا ہم نے سود کو چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، چھوڑ دیا ہے تو اللہ کی بات کو مان لیا، نہیں چھوڑا ہے تو پھر ہم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو لا تاکلوا اموال الناس بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، کہ لوگوں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ تم ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے مقدمات کر دیتے ہو، عدالتوں میں چلے جاتے ہو، حکمرانوں کے پاس پہنچ جاتے ہو، لیکن حرام کھانا نہیں چھوڑتے۔ بھائی یہ شیشہ ہے میرے سامنے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانے۔ اب ناجائز طریقے کون کون سے ہیں وہ وقت نہیں بتایا جائے، مختصر آپ کو پتہ ہے سارا کہ ناجائز طریقے سے کس طرح ہم ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم کہ نہیں کھانا، کیا اللہ کے حکم کو میں نے مان لیا ہے؟ کیا اللہ کے حکم کو تو نے مان لیا ہے؟ اگر مان لیا ہے تو مسلمان ہے، مومن ہے، اگر نہیں مانا تو پھر فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایمان والو لا تاکلوا اموال الیتیم، لا تقربوا اموال الیتیم، لا تاکلوا اموال الیتیم، یتیموں کے مالوں کو نہیں کھانا۔ یتیموں کا مال جو ہے وہ کس طریقے سے کھایا جاتا ہے؟ الامان والحفیظ، یہ پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو مومن ہے، اگر یہ کام کر رہے ہیں، ہر آدمی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کام یہ ہو رہا ہے، مال کھا رہے ہیں یتیموں کا، تو پھر مومن کہلانا، مسلمان کہلوانا یہ زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں سجدہ نہیں پھبتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرما رہے ہیں
کہ ایمان والو لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہیں جانا۔ آج یہ معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ میں کہتا ہوں شاید سیدنا لوط علیہ السلام کے زمانے اور ان کی قوم میں بھی یہ برائی اتنی نہیں تھی جتنی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ برائی آ چکی ہے، اور باقاعدہ طور پہ مسلمان حکومتوں نے اس کام کی بے حیائی کی اجازت دے دی ہے، سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں، سند دے دیے کہ کرو یہ کام، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب حکمران مسلمان حکومتیں، مسلمان عوام جب یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات کو مان لیا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ جو ہیں لا تقربوا الزنا قرآن کے اس حکم کو مان لیا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں مانا، ماننا پڑے گا کہ نہیں مانا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، برائی اور بے حیائی ان کے قریب تک نہیں جانا۔ کیا برائی اور بے حیائی ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے، اپنی بات کا؟ میرے اور تیرے اندر سے کیا ہم نے اپنے آپ سے برائی کو، بے حیائی کو ختم کر دیا ہے؟ تو جواب اس کا کیا ہے کہ عروج پہ پہنچ گئی ہے برائی اور بے حیائی، تو کیا ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے وہ بات نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے وہ بات نہیں کرنی۔ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر ایک بیماری ہے، یہ ہمارے پاکستانی لوگوں کی ایک خوبی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات آپ کر لیں، دو باتیں، اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں کہ میں بیمار ہوں، یا کوئی دینی مسئلہ پوچھیں، کسی ان پڑھ جاہل سے بھی پوچھیں گے کوئی ٹوٹکا ضرور بتائے گا، کوئی مسئلے کا حل ضرور بتا دے گا آپ کو، چاہے اس کو حروف تہجی بھی نہیں آتے، الف با بھی اس کو نہیں آتی۔ یہ ہمارے اندر بیماری ہے، اور یہ بیماری ختم ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ وہ بات جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے وہ بات کرنی ہی نہیں ہے۔ تو ہم کتنی باتیں بھائی صبح سے شام تک اپنی پوری زندگی میں کتنی باتیں کر چکے ہیں، ہم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیا ہمارا کوئی ارادہ ہے کہ ہم یہ باتیں چھوڑ دیں؟ جس کا علم نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، جس کو علم ہے اس کی طرف اس کو جو ہے لوٹا دو، اس سے پوچھ لو کہ یہ بات ہے، یہ کس طرح بات ہے۔ یہ نہیں، ہم نے اپنے طرف سے پاکستانی لوگوں نے خاص طور پہ یہ دو چیزیں بڑی ان کی خوبی ہے، یہ پائی جاتی ہیں کہ دونوں چیزیں بتا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ لا تشرک بی شیئا۔ سیدنا لقمان علیہ السلام ہیں، لقمان حکیم، وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا لا تشرک باللہ شیئا، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور یہ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوقات میں جو صفات اللہ کی ہیں وہ صفت اللہ میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ داتا ہے، قرآن نے کہا اللہ داتا ہے، رزاق ہے، روزی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ تو ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ اللہ غوث اعظم ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ بندہ پرور ہے، اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ بیڑی پار لگانے والا ہے، کھوٹی کو کھری کرنے والا ہے۔ تو بھائی ہم نے کیا کچھ نہیں بنا رکھا اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں۔ تو اللہ کہتے یہ کام نہ کرو۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود یہ کام کرتے ہیں تو میرے بھائیوں سوچنا پڑے گا، یہ گریبان کے اندر منہ ڈال کے رات کے وقت سوچیں کہ شرک تو نہیں کر رہے۔ اگر شرک کر رہے ہیں بھائی، ایماندار ہونے کا یا اسلام والا ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ صرف ہم زبانی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہیں یہ کیا مسلمانوں والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ماپ تول کی کمی جو قوم شعیب کے اندر موجود تھی، اللہ نے فرمایا نہیں کرو، پورا ماپ اور پورا تول کرو۔ کیا ہم مسلمانوں نے
اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے اس بات پہ شاید پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ مجھے میرا اپنا پتہ ہے، تجھے اپنا پتہ ہے کہ میں شاید کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ دوستو، قرآن مجید احکامات سے بھرا پڑا ہے۔ چند ایک نمونے کے طور پہ باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، ذہن نشین کرو اور ان کو دوبارہ یاد کر کے سوچو کہ کیا ہم واقعتاً مسلمان ہیں بھی، کیا ہم ایماندار ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان کے بارے میں پھر نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین سنا کے بات کو ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار آدمی کی پہچان کیا ہے؟ ایماندار آدمی کی پہچان کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ جتنی حدیثیں آپ کو سنانی ہیں الحمدللہ ساری صحیح اور حسن درجے کی قابل عمل احادیث ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کا صلہ مجھے بھی عطا کرے گا، سننے سنانے عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ ہمیں دے گا۔ تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ ایک آدمی ہے، وہ بار بار مسجد میں آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، اس کا رویہ ہے، اس کا طور طریقہ ہے کہ مسجد میں آتا ہے، جاتا ہے، ظاہر ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ جب وہ مسجد میں آتا ہے فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کو ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ ایماندار ہے۔ اگر بندہ ایماندار ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز کے تقاضا کے مطابق عمل نہیں کرتا، تب بھی ایمانداری نہیں ہے۔ نماز میں پڑھتا ہوں، نماز کا ایک وصف ہے، نماز کی ایک خوبی ہے، نماز کا ایک اثر ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز پڑھتے ہو، نماز ایک دو اثر کرتی ہے، روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے، برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اگر میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں چغلی بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں بہتان بھی لگاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں میری نظریں اللہ کے حکم کے مطابق جھکی ہوئی بھی نہیں ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں سود بھی کھا رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رشوت بھی لے رہا ہوں، میرے بھائی یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے 60-70 سال تک وہ نماز پڑھتا رہا، اللہ کے حضور آیا، اللہ کے حضور قیامت کے روز آئے گا، کیا لے کے آئے ہو؟ اس 65 سال میں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ کہے گا جا تیری ایک بھی قبول نہیں ہے، جا تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے، اس انداز سے پڑھنی ہے کہ نماز پڑھنے سے تیرے اندر سے برائی بے حیائی ختم ہو جائے۔ اگر برائی بے حیائی ختم نہیں ہوتی تو جتنی نمازیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے اتنا ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ نمازیں پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، نماز بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ نماز فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ نماز آپ کو اللہ کی روح، اللہ کی رحمت سے دوری سے دوری، دوری سے دوری ہوتی چلے جائے گی۔ وگرنہ سورۃ غاشیہ پڑھ کے دیکھ لینا، ابتدائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ محنت کی، دین کے بارے میں نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھی، تھک گئے، اتنا تھک گئے، چہرے لٹک گئے تھک ہار کے۔ اللہ کہتے ہیں تصلی نارا حامیہ، نمازیں پڑھ کے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ ایسی نمازوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ایما مسلمن، مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی جو خوبیاں، جسے مسلمان پہچانا جاتا ہے، وہ ایک تو وہی ہے جو حدیث خطبے میں آپ نے سنی ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے، کوئی برائی کا کام کرتے ہیں آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں۔ اگر یہ صورت ہے تو پھر مومن ہے، اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہے۔
یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے، اس میں کوئی شک والی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے خطبے میں سنا، اللہ نے فرمایا کہ جو رسول تمہیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ سب آپ سب کو یہ بات معلوم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کرو اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ اب چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول جو دے دیں اس پہ عمل کر لو، خوشی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ کام چھوڑ دو، میں نے وہ کام کر لیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے تو خوشی ہے، پھر مومن ہے۔ اگر ادھر قبول نہیں کیا، ادھر عمل نہیں کیا تو پھر مومن نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مثال کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھی میری سنت ہے، داڑھی دے کے گئے، میں نے داڑھی رکھی ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مونچھیں اڑانا ہے، داڑھی بڑھانا ہے، یہ اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ دیا ہے، ماننا پڑے گا۔ جب میں اس کو گندی نالی میں کاٹ کے پھینکتا ہوں، اللہ اکبر، میں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا ہے؟ نہیں مانا۔ کیا مجھے تکلیف ہوئی ہے نہیں مان کے؟ تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے۔ بھائی سوچنا پڑے گا کہ میں اندر سے مسلمان بھی ہوں کہ نہیں، میں اندر سے مسلمان بھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ داڑھی رکھ کے خوشی نہیں ہوئی، داڑھی منڈوا کے غمی نہیں ہوئی، تو مسلمانی کیسی ہے؟ اللہ کے رسول جو دے گئے اس سے بھی منع، آپ رک گئے، جس سے روکا تھا اس پہ بھی عمل کر لیا۔ دونوں کام اللہ کے حکم کے، اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کیے ہیں، اور تو خوش باش پھر رہا ہے، تو بھائی میرے تیرے پھر ایمان میں نقص ہے، ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایما مسلم کسا مسلمن صوبن علی ارین، غریب غربا لوگ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس لباس نہیں ہے، آپ کو احساس ہوا کہ میرا مسلمان بھائی ہے، آپ نے اس کو لباس پہنا دیا۔ بڑی دنیا موجود ہے ایسی جن کے پاس لباس نہیں ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو لباس پہنا بھی رہے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کساہ اللہ یوم القیامت من حلال الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا لباس اس کو پہنا دیں گے۔ ایما مسلمن اتما مسلمن علی جوئن، مسلمان بھوکا، آج جن ناگفتہ بے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کیا پوزیشن ہے ہماری معیشت کی، کتنا برا حال ہے معیشت کا کہ کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا۔ یقین مانیے کہ بچے فروخت کرنے کی نوبت آ چکی ہے، باقاعدہ بچے لے کے بیوی بیٹھی ہے اور وہاں پہ اشتہار لگائے ہوا ہے بچے فار سیل ہے، کیوں؟ پیٹ نہیں بھر رہا۔ یہاں نوبت پہنچ چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھوک کی وجہ سے مسلمان دوسرے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز کو جنت کے پھلوں کا کھانا کھلائیں گے۔ یہ مسلمان کے اندر احساس ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کے اوپر کپڑے نہیں ہے، میرا بھائی یہ بھوکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی پیاسا ہے اور مسلمان بھائی میں نلکے کی ہتھی اتار دیتے ہیں، ایسے بھی واقعات موجود ہے کہ کوئی پانی نہ پی لے راہگیر، نلکے کی ہتھڑی اتار دی۔ اللہ اکبر۔ ایما مسلمن سکا مسلمن، کہ کوئی مسلمان بھوکا پیاسا ہے، دوسرا مسلمان بھائی اس کو پانی پلاتا، صرف سادہ پانی ہی پلا دیا، دوسرے مشروبات کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، سادہ پانی ہی پلا دیا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سقاہ اللہ یوم القیامت، قیامت کا روز ہوگا، اس مسلمان کو، یہ مسلمانی کے کام ہیں، اس مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی رحیق المختوم سے پانی پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسلمان ہیں، کیا ہمارے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہیں؟ اگر تین خوبیاں موجود ہیں تو میرے اندر ایمان ہے، اگر یہ تین خوبیاں نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری حالت زار بہت بری ہے، بہت ہی بری ہے، اخلاق کے اعتبار سے تو بالکل نیچے، زمین کے نیچے پہنچ چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان بازار میں آ رہا تھا، میں ادھر سے گیا، میری اس سے آن بن ہے، اس نے اس طرح منہ کر لیا، میں نے اس طرح منہ کر لیا،
یہ ہماری مسلمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عام سی بات ہے، ہر جگہ پہ، ہر گھرانے میں، ہر قبیلے میں، ہر بستی، پوری دنیا میں بات ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے۔ اذا التقى المسلمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہ مسلمان ہے، مسلمان کو ملا، سر راہ مل گیا، سلام کہہ دیا۔ فسلم احدهما على صاحبه کان احبهما الی اللہ، ہے جس نے سلام کی ابتدا کی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کیا اس طرح سلام کہہ کے میں اور تو اللہ کا محبوب بن گئے ہیں؟ اگر محبوب ہیں تو مومن بھی ہیں، اگر محبوب نہیں بنے، سلام نہیں کہا، تو پھر ایمان بھی ناقص ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ ملا بھی اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ ہے، ماتھے پہ تیوڑی نہیں چڑھائی، ماتھے پہ شکن نہیں ہے، سلوٹ نہیں بنائی، خوش باش ہو کے اس سے ملا ہے تو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ جب وہ اسے مصافحہ بھی کر لیتا ہے، فَإِذَا تَصَافَحَا، جب وہ مصافحہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، انزل اللہ علیہما مئات رحمت، اللہ کی 100 رحمتیں ان کے اوپر نازل ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی سوچنا ہے کہ یہ کام کر کے مسلمانی والا ہم اللہ کی 100 رحمتوں کے حقدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا التقى المسلمان، دو مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں، فتسلما وتصافحا، وہ دونوں سلام بھی کرتے ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں، وحمد اللہ، اور وہ الحمدللہ بھی کہتے ہیں، واستغفرا، وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ ہم دونوں کو معاف بھی فرما دے، غفر لہما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ ہم دوسرے سے سلام لے لیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عمل اثقل فی المیزان من ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ کوئی جب نامہ اعمال تلیں گے، تکڑی ترازو چلے گا، لگے گا، تو نتیجتاً اس میں سب سے وزنی عمل جو تو نے دنیا میں کیا ہے وہ یہی ہے، من ان تلقى اخاک بوجہ طلق، تو اپنے بھائی کو جب ملا تھا تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملا تھا۔ یہ اتنا وزنی عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ وزن اسی کا ہو۔ تو کہ یہ ہم عمل کر کے مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، سباب المومن فسوق وقتالہ کفر، مسلمان آدمی کو جو آدمی گالی دیتا ہے وہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے، اگر اس سے وہ لڑتا جھگڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس کے ساتھ جنگ کرنے کو وہ صحیح سمجھتا ہے تو پھر دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب گالی کا مسئلہ جو ہے کہ ہم فاسق فاجر تو نہیں ہو گئے؟ کوئی آدمی آپ کی بستی میں بہت نمازی ہوں گے، بہت تہجد گزار ہوں گے، حافظ ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، تہجد گزار بہت مل جائیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پوری بستی میں 5 آدمی، صرف 5 آدمی ایسے تلاش کر لیں کہ جو کبھی گالی نہیں دیتے، نہیں ملیں گے۔ میرا دعویٰ ہے یہ انشاءاللہ نہیں ملیں گے، کہ یہ گالی تو دوست کو جب ملتا ہے نا تو پہلے 2 3 4 گالیاں دینے کے بعد سلام بھی نہیں، پھر پوچھتا ہے تیرا کیا حال ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سباب المومن کالمشرف علی الحلقۃ، مومن آدمی کو گالی دینا کیسا ہے؟ کالمشرف علی الحلقۃ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ میرے بھائیو دوستو، کڑوی سی باتیں ہیں، محسوس نہ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، میری تو نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو کیا گالیاں دینے والے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈال چکے؟ ہلاکت میں تو نہیں ڈال چکے؟ کیا ہم ایسی باتوں سے ہلاک تو نہیں ہو چکے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، بے اتفاقی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مسلمان مومن کو اللہ کے رسول کا جو حکم ہے
کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی جو ہے نا اس کو برقرار نہیں رکھنا، 3 دن سے زیادہ ناراضگی کو زیادہ برقرار نہیں رکھنا۔ اور جو آدمی 3 دن سے زیادہ برقرار رکھ رہا ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، کیا ہمارا یہ روٹین اور رویہ نہیں ہے کہ ہم تو سال ہاں سال تک بلکہ عمریں گزر جاتی ہیں، وہ ناراضگیاں ذہن سے جاتی ہی نہیں ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر جو دور والے ہیں ان سے نہیں، بالکل یہ جو آپ کے کلوز ریلیٹیو ہوتے ہیں، بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، ان سے ناراضگی ہو جاتی ہے۔ ناراضگی کیسی نہیں ہوگی؟ تو میں اپنے طور سے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو اپنی جائیداد سے حصہ نہیں دیا، میری بہن ہے، میں نے اس کو اپنی جائیداد سے حصہ نہیں بنا جو اللہ رسول نے مقرر کیا ہے۔ یہ اللہ کی بات کو ہم مان رہے ہیں۔ جب میں نے بہن کو بیٹی کو حصہ نہیں دیا، کیا ناراضگی نہیں بنے گی؟ بنے گی۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس بہن کو آپ نے حصہ نہیں دیا، آپ اس کے گھر نہیں جاتے، وہ آپ کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانی ہے ہماری؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اور سال ہاں سال نہیں بلکہ عمریں بیت جاتی ہیں، ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، اللہ جانتا ہے، صرف اس جائیداد کی بنا کے اوپر وہ ناراضگی بن گئی، جنازے تک پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ کیا یہ مسلمانی ہے ہماری؟ شریعت تو، اللہ اور اس کے رسول تو اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس بار بار آتے رہے، جب بھی آتے تو پڑوسی کے بارے میں مجھے ضرور وصیت کرتے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا۔ اتنا مجھے نبی جبریل امین نے وصیت کی، مجھے گمان ہو گیا کہ جبریل اتنی جو وصیت کر رہا ہے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو میرا وارث ہی نہ بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، لا یؤمن احدکم، کوئی وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ ایک ہی بات کو سمجھ لیں کہ پڑوسی میرا ہے اور میری شر سے میں نے اس کا ناک میں دم کر رکھا ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے، اپنی جو باہر کی صفائی وہ بھی کر کے اسی کی طرف کر دیتا ہوں۔ اور کیا ہمارا برا رویہ ہے، آپ سب کو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ان باتوں کو مانا، ان کے رویوں سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کافر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک امام گزرے ہیں، حسن بصری ان کا نام ہے، بڑا پائے کا آدمی ہے، بیمار ہو گئے، آخری وقت تھا، لوگ آ رہے ہیں تیمارداری کرنے کے لیے۔ جو مشترکہ دیوار ہے پڑوسی کی، ادھر یہودی رہتا ہے، یہ عراق کے رہنے والے ہیں، پڑوسی یہودی ہے، اس کو پتہ چلا تیمارداری کے طور پہ آ گیا، اکیلا بیٹھا تھا، اس دیوار کی طرف دیکھا جو مشترکہ ہے، پوچھا وہ کیا ہے دیوار کے پاس؟ امام صاحب نے کہا جی وہ بالٹی ہے۔ وہ وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، بالٹی دیوار کے ساتھ۔ اس نے کہا، امام صاحب نے کہا کہ یہ بالٹی میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ آپ کا ادھر ہے صحت خانہ، آپ کا پیشاب ادھر سے دیوار میں رس کے ادھر آتا تھا، وہ تفن پیدا ہوتا ہے، گندگی پھیلتی تھی، بالٹی ادھر رکھ دی ہے، جب بھر جاتی ہے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں۔ اس کو مسلمانی کہتے، یہ رویہ ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں، یہ کافر کے ساتھ رویہ ہے ہمارا۔ ہم نے مسلمانوں کے ناک کے اندر دم کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، محترم یہ کب سے یہ کام آپ نے کیا ہے؟ محترم کہنے لگے، جناب یہ 20 سال سے میں نے بالٹی ادھر رکھی ہوئی ہے، گویا کہ 20 سال سے آپ کا پیشاب اٹھا کے باہر گرا دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آتی ہے تو ایمان کے لیے کافی ہے۔ 20 سال ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا 20 سال ہو گئے؟ ہاں۔ اٹھ کے وہاں سے چلا گیا، جلدی گیا، گھر میں گیا، غسل کیا، نہایا، کپڑے تبدیل کیے، واپس آیا۔ اس نے کہا کہیں سانس نہ نکل جائے، کلمہ پڑھا دو مجھے۔ اس چیز کو کردار کہتے ہیں، اس چیز کو اخلاق کہتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم تو پیشاب ادھر گرا دیتے ہیں، دوسروں کی طرف گندگی ادھر گرا دیتے ہیں،
یہ مسلمانی یہ ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور اخلاق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم اخلاق بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ان کی، یہ عمل ان کا، سلف صالحین کا ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے، ہمارے لیے راستہ کلیئر کرتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ آ جاؤ تو۔ اور ہمارے نبی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا وہ بھی آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل نے مجھے وصیت کی، میں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دیا جائے، اور وہ آدمی جو پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ما یحل للمؤمن، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کیا ان یشتد الی اخیہ بنظرۃ توزیہ، کسی کو گھور کر دیکھنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ مسلمان بھائی کو گھور کے دیکھیں، آپ اس کو خوف زدہ کریں، قطعی طور پہ شریعت نے حرام کر دیا ہے۔ میرا تیرا کردار کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی لا یروی المسلم المسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرے، گھور کر دیکھنا تک منع ہے، خوف زدہ کرنا منع ہے، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ گھور کے کیا ہم دیکھتے ہیں؟ کوئی نفی نہیں کر سکتا کوئی آدمی اس بات کی۔ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اسلحہ دکھاتے ہیں، زور دکھاتے ہیں، پاور دکھاتے ہیں، وردی دکھاتے ہیں، اور کیا دکھاتے ہیں کہ میرے نفری اتنی بڑی ہے، میرے پاس یہ تو عہدہ اتنا بڑا ہے، میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میں یہ کر دوں گا۔ بھائی مسلمانی نہیں ہے، مسلمانی نہیں، میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول فرماتے مسلمانی نہیں۔ لا یروی المسلم المسلم، مسلمان کو خوف زدہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہماری ایک بہت بری عادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ویک پوائنٹ تلاش کرتے ہیں، کمزور پہلو تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، من ستر مسلمن، دوسری روایت ہے من ستر اخاہ المسلم فی الدنیا، مسلمان آدمی کا عیب تلاش نہیں کرنا، عیب جوئی نہیں کرنی، جاسوسی حرام ہے، منع ہے۔ دیواروں کے ساتھ کان لگا کے اور پتہ نہیں کون کون سے ذرائع، اب تو وہ ٹی ٹی سی وی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سی سی ٹی وی، کیا کیا بلائیں آ چکی ہیں، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ حرام ہے، شریعت نے 1400 سال پہلے حرام قرار دے دیا۔ میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں اس نے یہ کیمرہ لگایا تو میں وہاں پہ بیٹھ گیا، میں نے دیکھی وہ اسکرین پہ، میں دکھاؤ یار کیا ہے، اس نے وہ چلا کے دکھائی 3 بازاروں میں وہ لڑکیاں عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ادھر وہ فلم تیار ہو رہی ہے۔ بھائی یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے اس کے فوائد ہیں لیکن اس کے نقصانات اتنے ہیں، الامان والحفیظ۔ 3 بازار کوئی لڑکیاں سکول میں آتی ہیں جاتی ہیں، عورتیں ہیں، سارے معاملات ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری ساری باطن کی خباثتیں ہیں، باطن کی خباثتیں ہیں۔ کوئی کمزور پہلو میرا تلاش کر لیا، مجھے بلیک میل کریں گے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جو آدمی مسلمان آدمی کے عیب کو تلاش نہیں کرتا، ڈھونڈتا نہیں، اگر اس کو ویسے ہی مل گیا ہے پردہ پوشی کر دیتا ہے، چھپا لیتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالتا، نہیں یار نہیں ایسے نہیں کرنا، اس کو افشا بھی نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں بتاتا، کرتا کیا ہے لم یفضحہ، اس کو ویک پوائنٹ تلاش کر کے اس کو ذلیل نہیں کرتا، بلیک میل نہیں کرتا۔ تو قیامت کا روز ہوگا، سترہ اللہ یوم القیامت، قیامت کے روز میرے عیبوں کے اوپر اللہ ایسے پردہ ڈال۔ دوسرے کے بال، یہ آنکھ کے اندر جو بال ہوتا ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کے اندر شہتیر پھنسا ہوا بھی نظر نہیں آتا، یہ بھی ہمارا کمزور پہلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہمارا مضمون بھی یہی ہے کہ مسلمان کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ رہے گا۔
دوستوں میں تجھے کہتا ہوں السلام علیکم، میں سلام پھیرا، ادھر بھی پھیرا السلام علیکم، اس نے صحابی پہ، اس نے سبھی پہ کہہ دیا السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہے، باہر جا کے اسی کا نقصان کرتے بلکہ دل میں لے کے جاتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے۔ یہ جو زبان سے تو سلام کہہ رہا ہے بھائی، یہ سلام نہیں، یہ منافقت ہے، یہ سلام نہیں، یہ منافقت ہے۔ اور اس زبان کی بربادیاں، خرابیاں، ہلاکتیں کتنی ہیں، الامان والحفیظ، کہ اس زبان نے تو دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ زبان سے تیرے کوئی محفوظ ہے، تو کسی کی چگلی تو نہیں کرتا، کسی پہ بہتان تو نہیں لگاتا، کسی کو گالی تو نہیں دیتا۔ اللہ ایسا کرنے کی کسی کو توفیق نہ دی، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ کسی کے منہ پہ ناجائز تھپڑ تو نہیں مارا، یہ تھپڑ مارنے کو ہم ظلم سمجھتے ہیں، اور ایک ظلم ہاتھ کے ساتھ قلم کا ظلم ہوتا ہے، وہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے۔ یہ دفاتر میں بیٹھے میری جائیداد تیرے نام، تیری میرے نام کر دیتے ہیں، یہ قلم کا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم حجاج بن یوسف اپنی تلوار سے بھی نہیں کر سکا۔ میرے آج سے تیری، میری زبان سے تیرے، آج سے تیری زبان سے۔ مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے بھائی، مسلمان کی بات نہیں، مسلمان تو دور کی بات ہے، میں باپ اور بیٹی کی بات سناتا ہوں کہ باپ عدالت میں گیا، ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں، اس نے کہا وہ تو ساری فوت ہو چکی ہیں، اور نام اپنے بیٹوں کے کرا دی سارے جائیداد۔ کیا آپ نے یہ واقعات نہیں سنے؟ یہ میرا تیرا کردار کیا کر رہا ہے، ہاتھ سے زبان سے کیا ہو رہا ہے؟ زندہ بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور ہی کر دیا، مر چکی ہیں، حالانکہ اب بھی وہ زندہ ہے۔ یہ ہماری مسلمانی ہے بھائی۔ اگر یہ مسلمانی ہے تو سوچنا پڑے گا کہ اللہ کو کیا منہ دکھانا جا کے، یہی کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنی بیٹیوں کے جائیداد ان کو فوت کر کے مار کے ناجائز میں اپنے بچے کے نام کرا کے آ گیا ہے، وہ بچہ تجھے کیا کرے گا؟ تیرا سفارشی بن جائے گا۔ ہائے ہائے، کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے اس وطن میں۔ اللہ اکبر، المسلمون اخوۃ، المسلم اخو المسلم، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے مومن کی صفت کہ 2 مومن آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں میں صلح کرا دو، بھائیوں میں صلح کرا دو، لڑائی ہوتی ہے تو بھائیوں میں صلح کرا دو۔ یہ میرا مسلمان ہونے کے ناطے سے فرض ہے کہ میں صلح کرا دوں 2 آدمیوں میں۔ بھائیوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ صلح کرا دیتے ہیں؟ ہم جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں اور اس کو زیادہ سلگھا کے تماشا دیکھتے ہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اگر یہی مسلمانی ہے تو اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اور آج تو یہ جو تماشا بن گیا ہے کہ 2 ساتھی لڑ پڑتے ہیں اور تیسرا ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے اور وہ نیٹ پہ وائرل کر دیتا ہے، دیکھو جی یہ لڑ رہے ہیں، یہ تماشا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اخلاقی پستی کی انتہا کہ جو اللہ رسول نے کہہ دیا بھائی جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ میں نے جو پڑھا بھائی 2 طرح کے میں نے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بھائی وہ بھائی ہے جس نے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، ایک بھائی وہ تھا ہارون اور موسیٰ، اور دوسرے بھائی وہ ہے جنہوں نے گلے سے ادھر سے پکڑ کے بھائی کو کنویں میں لٹکا دیا۔ تیسرا بھائی مجھے تو نہیں ملا قرآن میں نہ حدیث میں۔ آج آپ نے فیصلہ خود کر لینا، میں کچھ نہیں کہتا، کہ آج کے دور کے مسلمان بھائی ہارون اور موسیٰ جیسے بھائی ہیں یا برادران یوسف ہیں؟ جو فیصلہ آپ کر لیں، آپ کی مرضی ہے، گیند آپ کے کورٹ میں، جو فیصلہ بھی کر لیں کہ برادران یوسف ہیں۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آج سارا معاشرہ جو ہے وہ برادران یوسف ہی بنا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، میرے حال پہ بھی رحم فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، من اکال مسلما اکال اللہ اسرتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی، ایک ہماری دکانداری ہے، میں بھی دکاندار ہوں، ہماری دکانداری ہے، دکان کے باہر میں نے ایک چھوٹا سا کاغذ لگایا ہے، اس پہ لکھا ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہو، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو۔ وہ بل بنا دیں نا کیش میمو وغیرہ، اس کے آخر میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ میں نے خطبے میں آپ کو بتایا کہ دین جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہر طرح کی ہمیں بات بتاتا ہے۔ کیا یہ بات نہیں بتائی ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے، کہ بھئی خریدا ہوا مال واپس ہوگا یا نہیں ہوگا؟
کوئی چیز چھوڑی نہیں اللہ نے جو نہ بتائی ہو، قیامت تک بھی کوئی واقعہ ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکالا اخاہ المسلم، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے خریدے ہوئے مال کو کہتا ہے جی ٹھیک ہے تو نے نہیں لینا تو میں واپس لے لیتا ہوں، ہم نے باہر لے کے لگایا واپس نہیں ہوگا، اب تیرا واپس نہ لینا یہ لگانا چٹ وہاں پہ واپس نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا واپس کر لو، فرما برداری ہے، یہی تابع داری ہے، یہی اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، خریدا ہوا مال واپس کر لیا کرو، تم خریدا ہوا مال واپس کرو گے تو اللہ قیامت کے روز تیری برائیاں مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن ان باتوں کا ہمیں کیا علم ہے؟ علم ہو بھی تب بھی کو ہم عمل تو نہیں کرتے۔ لا یؤمن احدکم، بڑی زبردست حدیث پہلے بھی آپ نے بارہا سنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں نبی کی ذات اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، دنیا جہان سے اس کو محبوب نہ ہوں میری ذات، تب تک وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان نہیں ہے۔ بھائی ایک بات سن لو، بس توجہ کرو، جی ٹھہری جی، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا ہے؟ نہیں مانا۔ اللہ اکبر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، باپ کو جی باپ کا مسئلہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، جی بیٹے کا مسئلہ ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہم ایسے کر رہے ہیں؟ غمی اور خوشی ہماری ایسی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، میں ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، بھائی کے لیے جب تک وہی چیز پسند نہیں کرتا تو مومن نہیں ہے۔ کیا ہمارا طریقہ یہ ہے؟ میں تو اپنے لیے کچھ اور معیار ہے، بھائی کے لیے کچھ اور کہہ دیتا ہوں۔ لا يدخل الجنۃ، اچھا آخری بات کر دیتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے بخاری کی، مرداس وسلمی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑا مجھے جب میں نے حدیث پڑھی مجھے بڑی پریشانی بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یذهب الصالحون الاول فالاول، اچھے لوگ اچھے لوگ اچھے لوگ ایک 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 کر کے مر جائیں گے، اچھے لوگ ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، ہوگی بات، ایسے لوگ بچ جائیں گے، صرف ایسے لوگ بچ جائیں گے جیسے کہ چھان بورا ہوتا ہے، جو چھان بورا ہم اپنے گھر میں بھی رکھنا برداشت نہیں کرتے، تو ایسے لوگ ہو جائیں گے۔ بھائی دوستو، گزارش یہ ہے کہ ذرا سوچ لیں کہ ہم چھان بورا تو نہیں بن چکے۔ جب چھان بورا بن جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہماری پرواہ نہیں کرے گا۔ جب چھان بورا ہم بن چکے ہیں اللہ ہماری پرواہ بھی نہیں کرتا، کبھی کرونا آتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آتی ہے اور کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں کوئی منظور نہیں ہوتی۔ یہ حال اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ ہماری مسلمانی اور ہماری ایمانی حالت جو ہے، ہماری اسلامی حالت اور طریقے جو ہے نا، یہ مشکوک نظر آتے ہیں۔ اللہ ان مشکوک طریقوں سے ہمیں محفوظ فرما دے اور ایسے طریقوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے جو غیر مشکوک ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر